اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے آپ کے روبرو جاری ہے۔ آیہ کریمہ جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں نے اہمیت دین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض عرض کیے، اور پھر دین فہمی کے حوالے سے گفتگو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دین فہمی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ اگر اس دنیا میں پابند دین رہ کے زندگی گزارتا ہے، مذہب سے وابستہ رہ کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں اور ایک غیر مذہبی انسان کی زندگی میں کیا فرق پیش آنے والا ہے۔ وہ دین پہ عمل کرتا ہے، ایک شخص دین پہ عمل نہیں کرتا، تو ان دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے، امتیاز کیا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ بندگی اور عبدیت یعنی عبادت اور بندگی وہ راستہ ہے جو انسان کو منزل کمال کی طرف لے جاتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ یہ انسان اپنے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجا سکے، یہ انسان مسجود ملائک بن سکے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ ہم ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں مسجود ملائک قرار پائیں، جہاں ہم اشرف مخلوقات کی منزل پہ فائز ہو جائیں۔ شروع دن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا۔ اشرف مخلوقات ہر انسان نہیں ہے، صلاحیت رکھی ہے، اس نے صلاحیت رکھی ہے، مگر ہر انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے۔ وہ انسان اشرف مخلوقات بنتا ہے جو اپنی تمام انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دے جو انسانیت کا بلند ترین مقام ہے۔ وگرنہ اسی انسان کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے جس میں اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے، انہی انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کے اعتبار سے اتنے پست ہیں کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے اور اسے بننے کے لائق بنایا ہے، ہر انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے۔ وہ کہ جو اپنی انسانیت کا احترام کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنے آپ کو اس درجے پہ پہنچائیں جہاں مسجود ملائک بن سکے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں میں
بہت بڑی تعداد کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جنہیں ہم نے جہنم کا ایندھن بنایا ہے، جہنم کے لیے بنایا ہے۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات سنیے کیا ہے۔ کبھی بھی حق پرست لوگ اپنی کم تعداد پہ دل سرد نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں عقل اور شعور اور دل دیے ہیں مگر وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں ہم نے مگر سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم کل انعام، ایسے انسان دو پیروں پہ چلتے ضرور ہیں مگر یہ چوپاؤں کی مانند ہے، جانوروں کی مانند ہے۔ ان میں اور چوپائے میں بس فرق یہ ہے کہ چوپایا 4 پیروں پہ چلتا ہے، یہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو شعور سے کام نہیں لیتے، جو حرف حق کو سنتے نہیں، جو حقائق کو دیکھتے نہیں، قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی مانند ہیں۔ ہم کل انعام، اب ایک قدم آگے رکھ کے قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، بعض ان میں ویسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے ایسی حرکت انجام دیتا ہے جو ایک جانور بھی نہیں کرتا۔ تو عزیزوں، وہ افراد ترقی کریں گے جو شریعت کا راستہ اختیار کریں گے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ اس سے ظاہری اندھا پن مراد نہیں ہے، ظاہری کانا پن مراد نہیں ہے، ظاہری بہرا پن مراد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑی تعداد، اگر ظاہری آنکھوں کا بہرا اور اندھا ہونا مراد ہوتا تو آج انسانوں میں سب سے زیادہ تعداد اندھوں اور بہروں کی ہوتی۔ لیکن یہاں معنی قرآن کے ظاہری نہیں ہے، بلکہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ان کے پاس کان ہیں مگر حق کو سننے کے لیے نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر حقیقت کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ ایسے انسان جانوروں کی طرح یا جانوروں سے بدتر۔ عزیزوں، اب یہ بندگی جس کا یہاں ذکر چل رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، ہمیں کائنات میں با اختیار بنانے والا ہے۔ اللہ نے کہا انسانیت کے نقطۂ آخر پہ پہنچنا ہے تو اسی بندگی کے راستے کو طے کرو، اسی راستے کو طے کرو جسے ہم نے شریعت کا راستہ رکھا ہے۔ یہ حرام اور حلال کیا ہے، واجب اور حرام کیا ہے، واجبات پہ عمل کرنے کا مطالبہ وہ راستہ ہے جو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، حرام سے بچنا وہ راستہ ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ عبدیت، اطاعت، عبدیت وہ راستہ ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک انسان کو اللہ نے بنایا تاکہ اس کا اختیار ہواؤں پہ چلے، دریاؤں پہ چلے، سمندروں پہ چلے، کہکشاؤں پہ چلے، پلانٹس پہ چلے، سورج پہ چلے، چاند پہ چلے، تاکہ یہ انسان مجبور نہ ہو، صاحب اختیار بن کے زندگی گزارے۔ ایسا انسان کب بنے گا انسان؟ جب اطاعت کا راستہ اختیار کر لے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم جسمانی طور پہ چاہیں، اس کائنات کی حدیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، اس کی دوریاں ہمیں معلوم نہیں ہیں، اگر ایک انسان ظاہری وسیلوں کے ذریعے ترقی کر کے آسمانوں کا سفر کرنا چاہے تو اگر وہ قریب ترین سیارے پہ بھی جانا چاہے جس کا فاصلہ ہم سے 100 لائٹ ایئر کا ہو، ایک 100 نوری سال کے فاصلے پر بھی اگر ہم جانا چاہیں، ابھی دنیا کے سائنٹسٹ یا علم دنیاوی ابھی کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا جس کی اسپیڈ لائٹ اسپیڈ کی برابری بھی کر سکے۔ اگر بنا بھی لے، کل کے سائنسداں اگر ایک ایسی سواری بنا بھی لے جس کی اسپیڈ نور کی اسپیڈ کی برابر ہو، لائٹ کی اسپیڈ کی برابر ہو، اور اس کے ذریعے وہ جانا چاہے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ جس کا فاصلہ 100 سال نوری کا ہو، کم از کم بس وہیں تک جا سکتے ہیں۔ اگر عمر 100 سال کی ہو اور جانے کی تو گارنٹی ہے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے،
تو 100 سال کی دوری پہ جو سیارہ اور پلانٹ ہے اس پہ جانے کے لیے بھی اگر لائٹ سپیڈ سے بھی جائے تو صرف یہاں تک جا سکتا ہے، جبکہ سیارے وہ ہیں جو ملین ٹریلین نوری سال کے فاصلے پہ ہیں۔ انسان کیسے پہنچے گا وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ رکھا ہے، اسے پہچاننا تمہارا کام ہے۔ قرآن میں آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام تک، مسجد الحرام سے مسجد، یعنی پیغمبر کو ایک رات پیغمبر کو آسمانوں کے سفر پہ لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، کائنات وجود کا وہ آخری نقطہ جس کے آگے کائنات کا تصور نہیں، کسی سیارے کا سفر نہیں ہے، کسی پلانٹ کا سفر نہیں ہے، کسی مریخ کا سفر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے آخری نقطے پہ لے گیا رب کائنات۔ کسے؟ اپنے نبی کو نہیں، اپنے پیغمبر کو نہیں، اپنے حبیب کو نہیں۔ قرآن نے کہا ہم اپنے بندے کو لے گئے، ابدیت کا تذکرہ ہے، ہم اپنے بندے کو لے گئے، اتنی تیزی سے گئے کہ لوٹ کے بھی آ گئے، اور ابھی زنجیر در بھی ہل رہی تھی، آب وضو بھی بہ رہا تھا، بستر کی گرمی بھی موجود تھی۔ کہا ابدیت وہ راستہ ہے، اگر کوئی کمال ابدیت پہ آ جائے تو لمحوں میں آسمانوں کا سفر کر کے لوٹ آئے گا۔ اب آپ اور ہم سنتے ہیں، میری ذرا سا وضاحت میرے مزاج میں شامل ہے، ہم اور آپ نے کتنی بار سنا ہے، کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے پیغمبر کتنی تیزی سے گئے، کتنی تیزی سے لوٹ آئے، اور اتنا کچھ بیان بھی کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، سب کچھ دیکھا پیغمبر نے۔ اب یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں نا ذاکرین سے، کبھی اس میں غور کیا کریں، ان نکات کو سمجھیں۔ پیغمبر کتنی تیزی سے گئے، 100 نوری سال کے فاصلے پہ نہیں گئے، 1 ملین نوری سال کے فاصلے پہ نہیں، کائنات کے نقطہ آخر سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے لوٹ بھی آئے۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں اس پہ بڑی باریکی ہے، کہتے ہیں لوٹ آئے، ابھی آب وضو بھی بہ رہا تھا، زنجیر در بھی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی بھی موجود تھی۔ جانتے ہیں آپ اس کا کیا اندازہ؟ یعنی ایک انسان جب اپنے بستر سے نکلتا ہے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہتا ہے؟ آپ کبھی زمین پر بیٹھ کر وضو کریں اور آپ کے چہرے اور ہاتھوں سے جو پانی مٹی پہ گرے گا وہ کتنی دیر تک جاری رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر، اس میں ایک سیلانی کیفیت ہوتی ہے، پانی جاری ہے، کتنی دیر؟ اتنا سا پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ آپ دروازے سے نکلے ہو، دروازے کی زنجیر میں ایک ہلنا پیدا ہوا ہو، زنجیر کنڈی دروازے کی جب ہلتی ہے تو آپ کے جانے کے بعد کتنی دیر تک ہلتی ہے؟ چند لمحوں کے بعد ٹھہر جاتی ہے۔ اب سوچئے پیغمبر کتنی تیزی سے گئے اور آ گئے، ابھی بستر گرم تھا، پانی ابھی بہ رہا تھا، زنجیر در کا ہلنا ابھی بند نہیں ہوا تھا، اتنی تیزی سے گئے اور آ بھی گئے۔ اسے کہتے ہیں ابدیت کا راستہ، یہ ہے بندگی کا راستہ، بندگی کے نقطہ کمال پہ جو انسان پہنچ جائے گا اس کے لیے آلات اور وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ روحانی اختیار حاصل کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رب کائنات اتنی تیزی سے اپنے پیغمبر کو لے گیا نقطہ آخر پہ کائنات کے۔ عزیزوں، آل محمد مظہر ہے صفات الہیہ کا، کوئی انسان ان کی فضیلت میں شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے جو اس کی بندگی انجام دے گا وہ اپنے صفات کا اسے مظہر بنائے گا۔ علم ہے، قدرت ہے، یہ اللہ کے صفات ممکنہ ہیں۔ جو انسان اللہ کے صفات ممکنہ کا مظہر بننے کے لائق بن جائے اس کے اختیار میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس کی طاقت و قدرت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزوں، یہ تو عام انسانوں کے لیے بھی راستہ ہے، مگر اہل بیت وہ ہیں جن کی بندگی کی کمال انتہا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ مظہر ہے صفات الہیہ کا، یہ مظہر ہے قدرت الہیہ کا، یہ مظہر ہے علم الہی کا، اور ایسا مظہر کہ جس طرح اللہ کے علم و قدرت کی انتہا کوئی معلوم نہیں کر سکتا، اسی طرح آل محمد کے اختیار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بات معمولی نہیں ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ علی اس بندہ برحق کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اپنی صفات کا ایسا مظہر بنایا
کہ جس طرح اللہ کے صفات عین ذات ہیں اسی طرح علی کے صفات بھی عین ذات ہیں۔ میں ذرا جس بات کو کہہ رہا ہوں مجھے خود اندازہ ہے اس بات کا کہ موضوع سخت ہے، لیکن انشاءاللہ میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس بات پہ ذرا زیادہ غور کیجئے گا جو بہت حساس مسئلہ ہے۔ فضیلت امیر المومنین کے حوالے سے جو بات اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ بہت لائق سماعت ہے۔ علی اللہ کی صفات کے ایسے مظہر ہیں کہ جس طرح اللہ کے صفات زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے، اسی طرح علی کے صفات بھی زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے۔ علم کلام کی مشکل ترین بحث ہے جسے میں نے اس وقت چھیڑا ہے، سنیے گا، وضاحت کروں گا۔ زائد بر ذات صفت اور عین ذات صفت میں فرق یہ ہے کہ جو عین ذات ہوتی ہے صفت وہ ذات کے ساتھ ہمیشہ پائی جائے گی، کبھی الگ نہیں ہو سکتی، مگر جو صفات زائد بر ذات ہوتی ہے، ذات کے اوپر عائد ہوتی ہے، تو وہ ذات سے الگ ہو سکتی ہے۔ مثال، ہم جس دن پیدا ہوئے ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے دودھ میں استعمال ہونے والے چمچ کو اٹھا سکیں، نہیں تھی۔ ہم جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں طاقت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اس دن اپنے دودھ کے لیے چمچ نہیں اٹھا سکتے تھے، آج 50 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں آرام سے، کتنا فرق ہے۔ تو ہم اس دن اتنی طاقت والے نہیں تھے، یہ ہمارے اوپر طاقت جو ہمیں ملی یہ زائد بر ذات ہے، عین ذات نہیں ہے۔ اگر عین ذات ہوتے تو اتنی ہی طاقت اس دن ہوتی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ عین ذات نہیں ہے۔ کل ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جب پیدا ہوئے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، مکتب میں آئے 4 باتیں معلوم ہوئی، اسکول گئے اور علم بڑھا، کالج گئے اور علم بڑھا، یونیورسٹی گئے اور علم بڑھا۔ تو یہ عین ذات ہوتا تو اس دن بھی ہوتا جب پیدا ہوئے تھے، مگر حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ صفت علم ہمارے اوپر زائد برزار ہے، عین ذات نہیں۔ اللہ کے صفات اس لیے عین ذات ہیں کہ جہاں رب ہے وہاں اس کی صفتیں ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو اور اس کی صفت اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کل کم جانتا تھا آج زیادہ جانتا ہے، اللہ کے پاس کل قدرت کم تھی آج زیادہ ہے۔ کیوں؟ عین ذات ہے، جہاں اللہ وہاں اس کی صفات عین ذات ہے۔ بس جس طرح اللہ کی صفت عین ذات ہے اسی طرح علی کے صفات بھی عین ذات ہے۔ قدرت اور علم کبھی علی سے جدا نہیں ہو سکتے، کبھی علی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو طاقت کا عالم یہ ہے کہ گہوارے میں پڑے ہیں اور کلہ اجدر چیر دیا۔ یہ بچپن کی طاقت اور جوانی کی طاقت یہ ہے کہ باب خیبر کو ہاتھوں پہ کھلونا بنا لیا۔ طاقت جو گہوارے میں ہے، جو طاقت گہوارے میں ہے وہی طاقت عالم جوانی میں ہے۔ علم علی سے الگ نہیں، کیونکہ عین ذات ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں قدرت ہوگی، جہاں علی ہوں گے وہاں علم ہوگا۔ یہ صفت کبھی علی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ علی کے صفات کمالیہ عین ذات ہے علی کے، اسی لیے کلہ اجدر کو چیر کے بتایا کہ گہوارے میں ہوں مگر طاقت کا یہ عالم ہے کہ کلہ اجدر کو چیر دیا، جوانی میں باب خیبر کو اکھاڑ دیا، ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ اختیار علی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور علم کا کمال یہ ہے، ارے ہم کتنے جاہل ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ علی پیدا ہوئے، بنت اسد باہر آئی، پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا، علی نے آنکھوں کو کھولا، کہا یا رسول اللہ سلام علیکم۔ سلام کے بعد کہا یا رسول اللہ بتائیے زبور پڑھوں، توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن؟ ارے ایک بچہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ 3 سال کا
زبور پڑھی، پیغمبر نے کہا اے علی صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل پڑھی، کہا علی صاحب انجیل سے اچھی پڑھی، توریت پڑھی، کہا صاحب توریت سے اچھی پڑھی، علی نے پورا قرآن سنایا، کہا اسی طرح پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ علی کا علم علی سے جدا نہیں، سن چاہے 3 سال ہو، جس نے دست پیغمبر پر ساری آسمانی کتابوں کا علم سنا دیا، بس وہی تھا جس نے منبر سلونی سے کہا جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یا علی مدد۔ علی جن صفات کے مالک ہیں وہ صفات کبھی بھی علی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ علی کا چاہے بچپنا ہو یا جوانی، پیری ہو یا شباب، علی کے صفات علی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جتنی قدرت جوانی میں ہے اتنی ہی قدرت کے مالک بچپنے میں ہے، جتنی قدرت بچپنے میں ہے اتنی ہی قدرت عالم ضعیفی میں ہے۔ جتنا علم پیغمبر کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد تھا اتنا ہی علم جوانی میں تھا، جتنا علم جوانی میں تھا اتنا ہی اپنے دور خلافت میں تھا۔ کبھی ہو نہیں سکتا علی ہو اور علم نہ ہو، علی ہو اور قدرت نہ ہو، علی ہو اور صفات کمال نہ ہو نہیں سکتا۔ علی سے طاقت و قدرت اور علم الہی نے جو کمالات دیے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، وگرنہ معمولی بات نہیں ہے عزیزوں۔ آج انسان حیرت میں ہے، ایک شخص علم مطلق کا اعلان کر رہا ہے، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ میں نے جارج جرداق کی بات آپ کو بتائی، دا وائس آف ہیومن جسٹس میں لکھتا ہے جارج جرداق کہ علی اس ذات کا نام ہے جسے اللہ نے ہر لحاظ سے خوش قسمت ترین انسان بنایا تھا، مگر علی اس لحاظ سے خوش قسمت نہیں تھے کہ جو زمانہ علی کو ملا وہ علی کے لائق نہیں تھا۔ یہ اس کی فریاد ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جہاں علی کو بھیجا وہی دور علی کے لیے تھا، اس لیے کہ جو کردار وہاں علی نے پیش کیا کوئی اور کیسے پیش کرتا، تو اللہ جانتا ہے۔ مگر ایک انسان کی فریاد ہے، شیعہ کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات نہیں، ایک انسان کی فریاد ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایک بشر آ کے کہتا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو اور اس سے کوئی علم لینے والا نہیں۔ علی نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ آج دنیا سائنس اس بات کی معترف ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی علمی ترقیاں ہیں، سائنسی ترقیاں ہیں، میں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا پیش بھی کروں گا۔ جوانوں کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، ہمارے یہاں ائمہ اطہار کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہیں، ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی بس اتنا بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اسی طرح کی کتابیں ہمارے یہاں چھپتی ہیں بس کہ کس امام کی کب ولادت ہوئی، کب شہادت ہوئی، کہاں دفن ہوئے، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے عالم بشریت کو کون سے علوم دیے، کائنات پہ ہمارے مولا کا کتنا احسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم دنیاوی علوم سے دور ہو گئے، مگر ہمارے ائمہ نے جو علوم پیش کیے ہیں، دعوے سے کہتا ہوں ممبر سے، آج دنیا کی جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہیں یہ انہی بیسس پہ ہیں، انہی تھیوریز پہ ہیں جو ائمہ نے بیان کی، اور میں اس کے ثبوت پیش کروں گا کسی وقت اگر مجھے موقع ملا، چونکہ بات آگے بڑھ گئی ہے اس منزل سے، اب میں ادھر لوٹنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ائمہ نے جو علوم دیے ہیں اس کی بنیاد پر آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ صرف 14 ہستیوں میں سے ایک ہستی کا ذکر آپ کرتا ہوں، 14 ہیں ہمارے پاس جنہوں نے اتنے علم دیے۔ یورپ میں 14 کے بارے میں نہیں، ابھی 14 میں سے ایک شخصیت کے اوپر کچھ کام ہوا ہے، اور ان کے سائنسی نظریات اور ان تھیوریز پہ تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ،
جو انہوں نے پیش کیے. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. کتاب ہے مولا کے بارے میں. کتاب کہاں لکھی گئی؟ یورپ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. یورپ کی مختلف یونیورسٹیز کے 25 پروفیسرز نے مل کے لکھی ہے یہ کتاب. کتاب کا نام ہے دا سپر مین ان اسلام. آپ حضرات نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. دا سپر مین ان اسلام، امام کی سائنسی اور علمی خدمات کے بارے میں. آپ نے کون سی تھیوریاں دی جس پر آج بشریت نے ترقی کی؟ لائٹ اسپیڈ کا نظریہ بھی سب سے پہلے مولا نے دیا. یہ دوربین کی بیس اور اساس بھی امام نے بیان کی. میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کو. سارے وہ نظریات جن کے اوپر دنیا نے اپنی تحقیقات کو آگے بڑھایا اور آج اس مرتبے پہ پہنچے، وہ سب اس میں ذکر ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو، جن حضرات کو اس میں انٹرسٹ ہو وہ پڑھیں جا کے. وہاں انہوں نے بحث کی ہے کون سا ایک جملہ امام کی زبان سے نکلا اور اس جملے نے دنیا کے سامنے علم کا کون سا راستہ کھولا. میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں مثال کے طور پہ جو یہ گیلیلیو نے سب سے پہلے دوربین بنائی، ٹیلیسکوپ، یہ امام صادق علیہ السلام کی ایک تھیوری کے اوپر ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام ایک دن اپنے شاگردوں کو درس پڑھا رہے تھے. آپ جانتے ہیں دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی امام نے بنائی تھی. اپنے شاگردوں کے درس پڑھا رہے ہیں. اس وقت الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ پیش کر رہا ہوں، آپ پڑھیے گا. اس کو بتانا یہ ہے کہ خدمت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا. اپنے شاگردوں کو امام نے بتایا کہ ایک شے ہمیں تب نظر آتی ہے جب اس شے پہ پڑنے والی روشنی پلٹ کے ہماری آنکھ کی طرف آتی ہے، تب ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں. اگر وہ آنے والی روشنی پلٹ کے نہ آئے تو ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے. پہلے زمانہ قدیم میں یہ بات کہتے تھے لوگ کہ اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. تو عزیزوں، روشنی آنکھ میں نہیں ہوتی، روشنی آنکھ میں نہیں ہوتی، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، آنکھ میں قدرت بینائی ہوتی ہے. ایک شے پہ جو روشنی پڑتی ہے وہ جب پلٹ کے آتی ہے تب ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں. اگر وہ روشنی ہماری آنکھ کی طرف لوٹ کے نہ آئے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر روشنی آنکھ میں ہوتی تو ہم ہر اس چیز کو دیکھتے جو ہوتی، چاہے وہ چیز روشنی میں ہوتی یا اندھیرے میں. دکھنی چاہیے تھی، لیکن اندھیرے کی چیز کا نہ دکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، روشنی نہیں ہوتی. شے پہ پڑنے والا نور جب پلٹ کے آتا ہے تو ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں. امام نے تھیوری کیا دی؟ کہا اگر وہ آنے والی روشنی سمیٹ لی جائے اور اسے آنکھ پر مرکوز کر دیا جائے، اس آنے والی روشنی کو کسی ذریعے سے سمیٹ لیا جائے اور اسے آنکھ پہ مرکوز کر دیا جائے تو وہ چیز ہمیں 50 گنا نزدیک نظر آئے گی. یہ تھیوری ہے جو انہوں نے اس زمانے میں اپنے شاگردوں سے کہی. کہا اگر ایک اونٹ صحرا میں چل رہا ہے ایک معین فاصلے پر اور اس کی طرف سے آنے والی روشنی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس روشنی کو کسی ذریعے سے سمیٹ کر دیکھا جائے تو یہ اونٹ ہمیں 50 گنا نزدیک نظر آئے گا. یہ ایک تھیوری ہے جو امام نے دی. اس تھیوری پر سب سے پہلے لیپرشی نامی سائنٹسٹ جو فن لینڈ کا ہے اس نے کام کیا. اس نے سب سے پہلی دوربین بنانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا. اب میں اس دلیل کو بیان کرنے میں اس طرف نکل آیا ہوں، دعا کیجئے اپنی منزل کی طرف آ جاؤں. لیپرشی فن لینڈ کا سائنٹسٹ ہے، اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر راجر بیکن کولمبیا یونیورسٹی کا مشہور پروفیسر ہے، اس نے سب سے زیادہ کام اسی تھیوری پہ کیا امام کی. اب جب گیلیلیو نے اپنی سب سے پہلی دوربین بنائی ٹیلیسکوپ، جب اس نے آسمان کی طرف اس کا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ چاند اسے اتنا نزدیک نظر آ رہا ہے، اسے چاند پہ نشیب نظر آئے، پہاڑ نظر آئے، گہرائی. اس نے کہا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری زمین ہے.
اب دیکھیں میں یہاں جو آپ کو لایا اس بار، گیلیلیو نے جو سب سے پہلا اسی نے پیش کیا ہے نظریہ چاند کے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد۔ اب دیکھیے جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پہلے وہ بڑے لوگوں کے پاس آتی ہے، ہر غریب کے ہاتھ میں تو نہیں آ جاتی۔ اس نے بہترین دوربین بنائی، دوربین کا کام کیا ہے؟ اس آنے والی روشنی کو وہ اس کا شیشہ سمیٹ کر آنکھ پہ فوکس کرتا ہے، تب وہ چیز ہمیں قریب نظر۔ بالکل سمپل تھیوری ہے اس کی جو امام نے دی تھی۔ سب سے پہلے جب یہ اس نے دعویٰ کیا تو جو ٹیکنالوجی نئی آتی ہے بعد میں وہ چاہے کتنی سستی ہو جائے مگر شروع میں بڑے لوگوں کے پاس آتی ہے، نیتاؤں کے پاس، آفیسرز کے پاس، دولت مندوں کے پاس۔ بھئی جب موبائل پہلے آیا تھا تو کیا اس کی یہ درگت تھی جو آج ہے؟ نہیں بھائی، پہلے تو سینیٹرز کے پاس ہوتا تھا، پہلے بڑے بڑے نیتاؤں کے پاس ہوتا تھا، پھر کروڑ پتیوں کے پاس ہوتا تھا۔ آج دلی کی جامع مسجد میں جو فقیر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ اس کا پھیلا ہوتا ہے، دوسرے سے وہ کسی سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حالت ہے موبائل کی، لیکن اسٹارٹ میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو اب کہتے ہیں جب وہاں پتہ چلا تو اس دور کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے گیلیلیو سے یہ فرمائش کی کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری اس دوربین کو کیا ہے، کیا بلا ہے۔ انہیں اس نے اس چھت پہ بلایا جہاں پہ اس نے وہ دوربین نصب کی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا واقعاً چاند اتنا قریب نظر آ رہا ہے کہ اس کی کھائیاں اور پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو ان سارے سینیٹرز نے گیلیلیو سے پوچھا کہ تم یہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ تو اس نے اسی تھیوری کا حوالہ دیا جو مولا نے کی، آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شیشہ استعمال ہوتا ہے دوربین میں، وہ شے کی طرف سے آنے والے نور کو سمیٹ کر آنکھ پہ مرکوز کرتا ہے اور وہ چیز ہمیں قریب نظر آتی ہے۔ اور اس جیسی سینکڑوں باتیں ہیں جو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت آج سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک دلیل ہے ان دلیلوں میں سے۔ جتنی آج علمی ترقیاں ہیں وہ سب علوم آل محمد کی برکت سے ہے۔ کتاب لکھی ہے 25 پروفیسرز نے مل کے، دا سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق کے بارے میں، آپ اس میں سینکڑوں اس طرح کی باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ علم الہی کے مظہر تھے، وہاں ایک بات اور عجیب سی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آ کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پانی عنصر بسیط نہیں ہے بلکہ 2 عناصر سے مرکب ہے۔ پانی کو پہلے عنصر بسیط سمجھا جاتا تھا، ایک عنصر، مگر یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آج ہم پتہ لگا پائے، مگر اس کا تذکرہ امام جعفر صادق کے اقوال میں بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے۔ اب وہ یہ لکھتے ہیں، دیکھیں اس ایک چیپٹر میں، کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام باقر بھی اور امام صادق دونوں باپ اور بیٹے اس نسخے کو جانتے تھے کہ یہ پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے، وہ جانتے تھے۔ آج الیکٹرانک پاور کے ذریعے ان دونوں عناصر کو الگ کیا جاتا ہے، اور بجلی ہمارے اس دور میں بنی ہے، الیکٹرانک پاور آج نصیب ہوئی انسان۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا سوال، وہ دیکھیں ہماری طرح نہیں سمجھتے، وہ تو علمی بات، تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ 2 عناصر سے مرکب ہے۔ اور پھر اگر وہ جانتے تھے تو اس وقت تو الیکٹرک پاور نہیں تھی، ان دونوں نے اس کو جدا کیسے کیا؟ گویا ان کے پاس کوئی اور طریقہ تھا جس کے ذریعے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کیا جا سکتا تھا۔ الیکٹرک پاور تو آج کی بات ہے، ان کے پاس کیا ذریعہ تھا ہمیں نہیں پتا۔ یہاں ایک بہت اہم بات کہتے ہیں، وہ ذرا سنیے گا انشاءاللہ دل کی آنکھوں سے۔ کہتے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے تھے تو انہوں نے اس دور کے انسانوں کو وہ طریقہ کیوں نہیں بتایا کہ جس کے ذریعے سے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کیا جا سکتا تھا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ آگے چل کے خود ہی لکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیا طریقہ تھا، مگر نہیں بتایا یہ انسانیت پہ ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ نہیں بتایا یہ ان کا بشریت کے اوپر بہت بڑا احسان۔ کیوں؟ سنیے وجہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے نہیں بتایا بہت بڑا احسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کا جہالت کا دور تھا، تاریکی کا دور تھا، آج کا انسان
پڑھا لکھا کہتا ہے اپنے آپ کو، ماڈرن کہتا ہے، متمدن کہتا ہے، ہیومن رائٹس کا پاسبان کہتا ہے۔ آج دنیا ترقی کے دور میں ہے، علم کی صدی کہلاتی ہے، انسانیت کی صدی کہلاتی ہے۔ کہتے آج کے دور میں جب لوگوں کو ہائیڈروجن پاور کا پتہ چلا تو اس آج کے دور کے انسان نے بھی پتہ لگانے سے پہلے، پتہ لگانے کے فوراً بعد اسے انسانی خدمت میں استعمال نہیں کیا بلکہ انسانوں کی تباہی کے لیے استعمال کیا۔ کہا جب پڑھے لکھے دور کے آدمی کا یہ حال ہے تو اگر یہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے ہلاکو خان کو مل جاتی، چنگیز خان کو مل جاتی تو کس طرح وہ انسانیت کو تباہ کرتے، نہ بتا کے بڑا احسان کیا ہے انہوں نے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ احسان ہے ان کا نہیں بتایا، ہیروشیما، ناکازاکی، کتنے شہروں کو برباد، آج بھی اسی پاور کے ذریعے وہ پوری دنیا کو ڈراتے ہیں۔ جب آج کے دور کا پڑھا لکھا ماڈرن انسان، ترقی یافتہ انسان، آج کے دور کا انسان اتنا وحشی ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو کل کے ظالم و جابر حجاج ابن یوسف ثقفی، چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے اگر بدماشوں کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی مل جاتی تو انسانیت کتنی تباہ ہوتی۔ کہا انہوں نے نہیں بتایا اس دور کے انسانوں کو، یہ بھی ان کا کرم۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا علم ہے، اب آئیے، اگر یہ مظہر صفات پروردگار نہ ہوتے، اگر ان کا علم الہی نہ ہوتا تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے جہاں آج کا انسان پہنچ رہا۔ ابھی تو اتنا علم ہے اہل بیت کا جس کے پردے نہیں اٹھے، جس سے ابھی جتنا جتنا علم اور سائنس ترقی کرتا جائے گا اتنا عظمت اہل بیت کھل کے سامنے آتی جائے گی۔ ہم اسی لیے عقل اور علم سے ڈرتے نہیں، علم اور عقل کا استقبال کرتے ہیں۔ جتنا جتنا علم آگے بڑھے گا اتنا دنیا آل محمد کے دروازے پہ سر جھکائے گی۔ علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں، ایک انسان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے تمہارے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں۔ کل کا انسان کیا سمجھے علی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو جارج جرداق نے اس زمانہ کس لحاظ سے علی کے لائق نہیں تھا، اس زمانے کی سطح عقل اس منزل پہ نہیں تھی کہ علی کہہ رہے ہوں اور یہ سمجھ جائیں۔ ایک آگے بات کہوں گا میں آپ کی خدمت میں، جارج جرداق کا مرثیہ بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ انسانی عقل بھی ترقی کر رہی ہے۔ ابھی ویب سائٹ پہ BBC کی میں نے پڑھا تھا کہ آج سے 5000 سال پہلے کے انسان کے دماغ کا حجم آج کے انسان سے کچھ کم تھا۔ کیوں؟ اب وہ دیکھیے، یہ نہیں کہ صاحب کوئی ایک پورا غبارے کی طرح بڑھ گیا ہو دماغ میں، نہیں، 1000 ملی میٹر سے نیچے کا کوئی نقطہ آج کے انسان کے ذہن میں زیادہ ہے 5000 سال پہلے کے انسان سے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں اس کی عقل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علامہ ہلی نے، وہ علامہ اقبال نے بھی کہیں کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی مرحلہ تخلیق چل رہا ہے، عقلوں میں اضافہ۔ اس زمانے کے انسانوں کی عقل اس لائق نہیں تھی کہ علی کی عظمت کو سمجھ سکے، ان کے مقام و منزلت کو۔ کہا اگر چاہوں تو شہر کے سارے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں۔ اگر اس بات کو کل کے لوگوں نے سنا، نہیں سمجھی عظمت کو، مگر آج کے دور کے بچے کے سامنے بھی اگر آپ کہیں کہ ایک شخص نے کل انسانوں سے یہ کہا تھا تو وہ بھی علی کی عظمت کو سلام کرتا نظر آئے۔ آج ہمیں الیکٹرانک پاور کا پتہ پانی سے چلتا، سب سے پہلے الیکٹرانک پاور کا پتہ لگانے والا ہے ابو الحسن مصری، مسلمان سائنٹسٹ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جن کا قبضہ ہو گیا آج علم پہ، انہوں نے اپنے ناموں کو آگے کر دیا۔ آج آپ بجلی کا پیٹنٹ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ ایڈیسن کے، لیکن ایڈیسن سے بہت پہلے ابو الحسن مصری بجلی کا پتہ لگا چکے تھے، لیکن عملی طور پہ بلب نہیں بنا پائے تھے، ان کی تحقیق اور ریسرچ وہاں تک نہیں آئی تھی، مگر وہ اس پاور کا پتہ لگا چکے تھے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ایک انسان سے آپ کہیں کہ علی نے کل اپنے دور میں کہا تھا میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے آبشار سے شہر کے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں، تو کیا وہ علی کے آگے آ کے سلام نہیں کرے گا؟ عظمت اہل بیت کا اعتراف نہیں کرے گا؟ آج کا بچہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیے اب جو یہ نقطہ ہے یہاں بھی کمال کیا ہے، سب سے پہلا انسان جس نے بشریت کو یہ بتایا کہ الیکٹران کو کہاں سے دریافت کیا جا سکتا ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ جگہ تو علی نے بتائی نا، کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، جگہ تو علی نے بتائی۔ اب یہ تو عقل مندوں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، انہوں نے تو اشارے کیے۔ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، دیکھیے نالج کی بات ہے، ایک آدمی کی محنت ہوتی ہے، ایک علمی بنیادی علم دیتا ہے۔ بجلی کی ایجاد میں بھی بنیادی علم علی کا ہے۔ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، کل میں نے کسی سے پین لیا ہو، آج میں اپنے روم پہ اسے بھول کے آ گیا، آپ کہیں مولانا کل ہم سے پین لے گئے تھے، آپ کہاں ہیں، ہمیں دیجئے واپس ابھی چاہیے، تو ہم کہیں گے بھائی جو ہمارا روم ہے وہاں پہ ہے۔ تو اب روم کا پتہ کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے نا کہاں ٹھہرے ہیں ہم۔ آپ کو ہم وہ جگہ ہی نہ بتائیں تو آپ کس طرح جا کے تلاش کریں گے؟ ہم اپنا روم بتا دیں گے آپ کو، آپ جائیں گے تکیے کے نیچے ڈھونڈیں گے، الماری کے پاس ڈھونڈیں گے، ہمارے بیگ کے پاس ڈھونڈیں گے، کہیں مل جائے گا، یہ آپ کی محنت ہے۔ مگر اگر ہم آپ کو جگہ ہی نہ بتائیں تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آج ابو الحسن مصری ہو، یہ ایڈیسن، ان کا کمال تلاش کر لینا ہے، بنیادی طور پہ جگہ کا پتہ لگا لینا نہیں ہے۔ یہ کل علی نے بتایا تھا کہاں سے اجالا کیا جا سکتا ہے، تلاش کر لینا ان کے لیے قابل تعریف ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ور محمد و آل محمد۔ علم بنیادی طور پہ علی نے دیا۔ ارے کتنا علی معجز نما ہے، علم الہی کا مظہر ہے علی۔ ابھی تو سینکڑوں باتوں کو ہم نہیں جان سکے، جس طرح 1400 سال پہلے کے آدمی نے سنا تھا علی کی زبان سے، اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے شہر کے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں۔ اگر بجلی ایجاد نہ ہوتی، علم آگے نہ بڑھتا، تو آج بھی ہم اسی طرح سنتے جیسے 1400 سال پہلے والوں نے سنا۔ یہ تو آج ہم سمجھنے کے لائق بنے ہیں نا کہ کل علی کیا کہہ رہے تھے۔ تو نہ جانے کتنی باتیں ہیں جہاں تک آج بشریت نہیں پہنچی، نہ جانے کتنے علوم ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھا۔ علم آگے بڑھے گا تو سمجھ میں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ کل کا انسان سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا علی کو۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایک بدو عرب کا چرواہا معمولی آدمی کہتا ہے، دیکھیں سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے بھیجا دیا ہے سوچنے کے لیے، سوال آ سکتا ہے آدمی کے دماغ میں۔ ایک عرب کا بدو آتا ہے، یا علی بتائیے، ایک سوال آ گیا اس کے ذہن میں، اور علی معجز نما ہے، مظہر علم الہی ہے۔ یا علی بتائیے سورج اور زمین کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1400 سال پہلے کا آدمی علی سے پوچھ رہا ہے، یا علی بتائیے زمین اور سورج کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اب علی اسے کس طرح سمجھائیں؟ سوال یہ ہے، علی کے سامنے بڑی مشکل یہ تھی کہ کس طرح سمجھائیں، مگر مشکل اوروں کے لیے مشکل ہوتی ہے، مشکل کشا کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ یا علی بتائیے سورج اور زمین کے بیچ میں، المبلغ نامی رسالہ لندن سے چھپتا ہے، میں نے اس میں یہ واقعہ پڑھا ہے، آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی جگہ اس کے حوالے ہو سکتے ہیں، مشہور واقعہ کہ یا علی بتائیے۔ اب سوال آ گیا ذہن میں بیچارے کے، مگر صحیح جگہ آیا پوچھنے، یا علی بتائیے اب 9.5 کروڑ میل کا فاصلہ تقریباً سورج اور زمین کے بیچ ہے آج، جو آج کی سائنس بتاتی ہے 9 کروڑ 40 لاکھ میل کا فاصلہ، کم و بیش گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، 9.5 کروڑ کل ملا کے تقریباً فاصلہ ہے آج کے جو علم نے ثابت کیا ہے زمینوں سے۔ اب علی اسے 9.5 کروڑ کس طرح سمجھائیں؟ میں نے کہا تھا عرب 1000 سے زیادہ گنتی بھی نہیں جانتے تھے، آج بھی نہیں ہے، عربی میں 1 الفن سے زیادہ گنتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے انگریزی کی گنتیاں ملا لی ہیں، ملین کا ملاین کر لیا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر عرب۔ اب علی اگر اسے 9.5 کروڑ میل گنائے بیٹھ کے، کتنا ٹائم چاہیے؟ ہزار گنا کے شام ہو جائے گی، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔
علی نے ایک ایسا جواب دیا جسے دنیا علم محیر العقل جواب کہتی ہے، اور علی نے اس لیے دیا کہ آنے والی نسلیں سمجھیں کہ ہمارا علم کس مرحلے پہ۔ عرب کا بدو تھا نا، چرواہا، کہا اگر تو زمین اور سورج کے فاصلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو ایسے سمجھ لے، آسان بنا دیا مسئلے کو، پانی بنا دیا اس کے لیے۔ کہا اگر تو اپنے عربی النسل گھوڑے کو آج سے سورج کی طرف دوڑانا یا اڑانا شروع کر دے تو 500 سال میں سورج پہ پہنچ جائے گا، اتنا فاصلہ ہے۔ علی تو کہہ گئے، سننے والے نے سن بھی لیا اور سر جھکا کے چلا بھی گیا۔ اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا ہو تو کم از کم اتنا تو پڑ گیا ہوگا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، نہ میری عمر نہ میرے گھوڑے کی عمر اتنی، مگر ایک اندازہ ہو گیا۔ جواب تاریخ کے دامن میں رہ گیا۔ آج کی دنیا علم نے بتایا کم از کم 9.5 کروڑ میل کا فاصلہ بات مشکل نہیں ہے۔ آج آئیے، آج دنیا بتاتی ہے، زولوجی کے علم میں لکھا ہے عربی النسل گھوڑا 1 گھنٹے میں 24 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس کیلکولیٹر ہے، آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیے۔ عربی النسل گھوڑے کی پر گھنٹہ اسپیڈ 24 میل۔ اب اس پر گھنٹہ 24 میل کو 500 سال کے گھنٹوں پر ضرب کر کے دیکھ لیجئے، وہی تعداد نکلے گی جو آج کی دنیا مانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مظہر علم الہی ہے، ان کے یہاں مشکل نہیں ہوتی، سمجھنے والوں کے پاس شعور ہونا چاہیے، بس کوئی ان کے در سے محروم نہیں جاتا۔ علی نے ایسے ایسے جواب دیے ہیں، دنیا محیر ہے، باب مدینۃ العلم علی، بے وجہ نہیں۔ کمال علم علی یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ علی کا کمال یہ تھا کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا اور مشکل سوال لے کے آ جاؤ علی کے پاس، جیسے ہی سوال کرنے والا سوال کرتا تھا علی فوراً اور بلا فاصلہ جواب دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، بڑے سے بڑا سوال کر لو، یعنی نہ سوچتے تھے، نہ غور کرتے تھے، نہ ٹائم لگاتے تھے، نہ وقت مانگتے تھے، ادھر سوال کیا ادھر جواب دے دیا۔ ہم سے پوچھیں آپ بڑا سے بڑا سوال آ کے، چھوٹے موٹے کا تو شاید دے دیں، بڑا کریں گے تو ہم کچھ دیر غور کریں گے۔ انصاف پسند مولوی ہوں گے اور پتہ نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے بھائی کل دیکھ کے بتائیں گے۔ انصاف پسند میں نے کیوں کہا سنیے، بعض مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قوم نے کچھ پوچھ لیا ہے اور ابھی نہ بتایا تو یوں کہہ دیں گے لو یار یہ مولانا ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں، اس لیے جیسا بھی اس وقت آتا ہے ویسا بھانج دیتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، اب بعد میں آپ مارتے پھریے اپنا سر کیا کہہ گئے۔ مولا فرماتے ہیں، اب یہ نہج البلاغہ ہے، سنیے، من ترک قول لا ادری ہلاکا، جو انسان یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی ناک بچانے کے لیے اگر کوئی غلط جواب دے دیا یہ سوچ کے کہ مجھے کم علم نہ سمجھ لے اور پوچھنے والا تاعمر اس غلط پہ عمل کرتا رہا تو اس کے ساری خطا کی ذمہ داری میری گردن پہ ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ انصاف پسند مولوی یہ کہے گا بھائی ابھی پتہ نہیں ہے توضیح دیکھ کے بتا دیں گے، مگر جس کے یہاں انصاف نہیں ہوتا وہ سوچے گا یار اگر نہ بتایا تو لوگ کہہ دیں گے انہیں یہی نہ پتا، کیا پڑھا رکھ انہوں نے، کہاں سے پڑھ کے آئے نہیں، یہی نہیں پتا۔ ہر چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی توقع نہ رکھیے علماء سے کہ وہ ہر چیز بتا دیں گے۔ یہ نہیں، ہمارے پاس بھی انسان ہے، کچھ چیزیں یاد ہیں، بہت ساری یاد نہیں ہیں، ہماری مجہولات کا دائرہ ہماری معلومات سے سینکڑوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو میں نے کہا انصاف پسند مولوی یہ کہتا ہے بھائی دیکھ کے بتا دوں گا، لیکن جسے اپنی ناک بچانی ہوتی ہے وہ جیسا بھی ہے بھی بتا کے چلا جائے گا۔ لیکن مولا کہتے ہیں منترا کا قول، جو یہ کہنا چھوڑ دے میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہوتا ہے۔ لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ جب پوچھا گیا نہ کبھی وقت لگایا نہ کبھی مہلت مانگی، اس لیے کہ علی علم مطلق۔ ایک آدمی نے حیرت سے کہا، ایک شخص حیران زدہ، یا علی یہ کیسی بات
سے کیا جاتا ہے تو آپ فوراً جواب دیتے، نہ وقت لگاتے، نہ سوچتے، نہ غور کرتے، نہ ٹائم لگاتے۔ تو مولا نے پلٹ کے اس سے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا یا علی 5۔ کہا تو نے غور کیوں نہیں کیا، سوچا کیوں نہیں، وقت کیوں نہیں لگایا، بلا فاصلہ جواب کیوں دیا؟ کہا یا علی اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ تو علی نے کہا یاد رکھ جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے لیے سامنے کی بات ہے، اسی طرح کائنات کا سارا علم علی کے لیے سامنے کی بات ہے۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی کیسا دل مولا علی مولا علی مولا زندہ باد۔ جس طرح تیرے لیے ہاتھوں کی 5 انگلیاں سامنے کی بات ہے، اس میں سوچنا کیسا، غور کرنا کیسا، ٹائم کیا لگانا، اسی طرح کائنات کے سارے علوم علی کے لیے سامنے کی بات ہے، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ منظر۔ اب میں دیکھیے وقت بھی دیکھ رہا ہوں، عرض کروں آخری بات۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ذہن میں آنا چاہیے اور آ سکتا ہے، آخری بات ہے، بہت بڑا سوال ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ وہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ بھائی جب مولا یہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے شہر کے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں، جب علی کہہ رہے تھے ایک دور ایسا آئے گا جس دور کا انسان مغرب میں بیٹھا ہوا انسان مشرق میں بیٹھے ہوئے انسان سے باتیں کر رہا ہوگا، اس کی تصویر دیکھ رہا ہوگا، ایک دور آئے گا کہ جب انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا کروڑوں میل کے فاصلے پر، ایک دور ایسا آئے گا جب انسانوں کی جیب سے میوزک کی آواز آ رہی ہوگی، ٹیلی فون، کمپیوٹر، سیٹلائٹ، ٹیلی ویژن، سب کے بارے میں علی نے کل کہا یا نہیں کہا؟ ائمہ کے یہاں سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ کہا انہوں نے کل، بجلی کے بارے میں بھی کہا۔ اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ کہا تو کیا کیوں نہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، جب سب کچھ کہا تو کیا کیوں نہیں؟ ارے بھائی بجلی بنا دیتے مولا، جس دن کہہ رہے تھے کھڑے ہوئے اسی دن بنا دی ہوتی بجلی، تو 1400 سال سے لوگ لائٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے، اسی زمانے میں ٹیلی ویژن بنا دیتے، ٹیلی فون بنا دیتے، سیٹلائٹ بنا دیتے، کیا مشکل تھا؟ جب کہہ رہے ہو مولا پتہ بھی ہے آپ کو تو بنا دیجیے۔ کہا کیوں، کیا کیوں نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، جواب دے کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا سب کچھ، کیا کیوں نہیں؟ کر بھی سکتے تھے۔ اس نہ کرنے میں علی کے علم کی کوتاہی نہیں ہے، زمانے کی عقل کی کوتاہی ہے۔ غور فرمائیے گا، کیا سب کچھ، کیا اس لیے نہیں کہ اس زمانے کی سطح عقلی اس لائق نہیں تھی کہ علی اپنا کمال پیش کرتے اور زمانہ برداشت کر پاتا۔ وضاحت کروں گا ابھی واقعے سے، آخری بات ہے۔ کیا اس لیے نہیں، جارج جرداق کی بات آپ کے ذہن میں، زمانہ اس لائق نہیں تھا، سطح عقل انسانوں کی اس لائق نہیں تھی، شعور انسانوں کا اس لائق نہیں تھا کہ جو کہہ رہے ہیں اسے کر بھی دکھائیں۔ ابھی عقل انسانی میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اگر سورج کا پلٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ علی کے لیے بہت بڑے کمال نہیں ہے۔ علی کا اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر دکھایا اتنا جتنا اس زمانے کا انسان برداشت کر پاتا۔ سورج کا پلٹا دینا اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، ایک چیز دکھ رہی ہے قبول کرنا، دکھایا اتنا جتنا برداشت کر پاؤ، ورنہ اختیار اس سے کہیں زیادہ ہے، کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، اس لیے کہ زمانے کی سطح عقل اس لائق نہیں تھی۔ اب سنیے کیوں کہا میں نے یہ بات، جارج جرداق کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ جنگ صفین کے لیے جب نکلے تو یہ لشکر ایک دریا کے کنارے پہنچا،
جب ایک دریا آ گیا، اب اس دریا کو پار کرنا تھا۔ الظاہر دریائے فرات ہی کا واقعہ ہو۔ دریا کے کنارے جب لشکر پہنچا علی کا، تو علی نے اپنے ایک لشکر کے آدمی سپاہی سے کہا جاؤ اور اس دریا کے کنارے یہ نام لے کے پکارنا، جو مخلوق دریا میں سے نکل کے آئے اس سے پوچھنا کہ یہاں کم گہرائی کہاں ہے جہاں سے لشکر اس پار جا سکے۔ اتنا سا سوال۔ اس شخص کا نام ہے نسیر۔ آیا اور آنے کے بعد دریا کے کنارے کھڑا ہوا اور اس مخلوق کا اب دریا میں کتنی قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، اللہ جانے جس کا نام لیا تھا اس کی شکل و صورت کیا تھی، کتنی جیو جنتو ہیں پانی کے اندر۔ ایک نام لے کے پکارا جو علی نے بتایا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس نام کے سینکڑوں آ گئے، طرح طرح کے منہ لے کے پوچھ، میرا بھی نام یہی ہے، میرا بھی نام یہی ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اب ان کی شکلیں کس کس طرح کی رہی ہوں گی اللہ جانے۔ اب یہ گھبرا گیا، ارے مجھے تو ایک سے پوچھنا ہے، یہ تو سینکڑوں ہے۔ یا علی اس نام کے تو بہت سے ہیں، مجھے کس سے پوچھنا ہے؟ تو علی نے ولدیت بتائی، فلاں ابن فلاں لے کے کہنا۔ جب آیا فلاں ابن فلاں، اب پہلے سے کچھ کم مگر اب بھی بہت سارے ہو گئے۔ مثلا کسی کا نام محمد علی ہو، والد کا نام محمد حسین ہو، کئی سارے نکل سکتے۔ میرے ابا کا بھی یہی نام ہے، کامن نام والے۔ بڑی آبادی میں دریا ہے، اس میں کتنے رہتے، کامن ولدیت بھی نکل آئی، اب بھی بہت سارے، پہلے سے کچھ کم مگر اب بھی بہت سارے جن کے ابا کا نام بھی کامن ہے۔ کہا مجھ سے پوچھ، میں بھی، میرے والد کا نام بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے، تاریخ کہتی ہے 7 بار آیا، 7 مرتبہ گیا، ہر بار علی والد کا نام، دادا کا نام، پر دادا کا نام بتاتے گئے، ہر بار تعداد کم ہوتی گئی مگر اسے ایک سے پوچھنا تھا۔ جب علی نے 7 نسلوں کے نام لے کے بتائے، کس کے؟ دریا میں رہنے والی مخلوق کے۔ اب جو آ کے اس نے پورا شجرہ پڑھا، اب ایک آیا، پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ خود بھی تھکا، مجھے بھی تھکا مارا۔ ظاہر سی بات ہے 7ویں دفعہ آ رہا ہے، اس کے ابا دادا سکڑ دادا کا سب کا نام پہلے سے آتا رہا۔ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارے یار کیا اتنا پوچھنا ہے کہ اس دریا میں کم گہرائی والی جگہ کہاں ہے جہاں سے لشکر اس پار جا سکے۔ سوال سنا، اس دریا کی مخلوق نے چہرہ دیکھا اور مسکرا کے کہا نسیر تیری عقل پہ میرا سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے سر پیٹ لوں تیری عقل پہ۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا نادان آ رہا ہے جا رہا ہے مگر تیری سمجھ میں یہ نہ آیا جس علی کو دریا میں رہنے والی مخلوق کی 7 نسلوں کے نام یاد ہو۔ ارے ایک بار پوچھ لیتا، آپ خود بتا دیجئے۔ تیری عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی؟ جو علی مجھے خود پتہ نہیں میرے پردادا سکر دادا کب اس دنیا سے گئے، جو علی میری 7 نسلوں کے نام جانتا ہے، تیرے بھیجے میں ایک بار نہیں آئی کہ پوچھ لیتا یا علی آپ ہی بتا دیجئے نا، مسئلہ ہی ختم، خود بھی تھک رہا ہے مجھے بھی تھک رہا ہے۔ اچھا اب تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر فضیلت علی کا یہ معمولی گوشہ سمجھ میں آ گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے اب جو یہ علی کی خدمت میں واپس آیا، علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں، آ کے قدموں میں سر رکھ دیا، سجدہ کیا، یا علی آپ خدا ہیں؟ علی نے کہا میں خدا نہیں ہوں، قتل کیا، زندہ کیا، سب کچھ کہنا یہ چاہتا ہوں جس زمانے کی عقل اتنی سطحی ہو کہ جہاں اتنی چھوٹی سی فضیلت دیکھ کر زمانہ علی کو خدا کہنے لگے، اس زمانے کے سامنے علی اگر بجلی بنا دیتے، کمپیوٹر بنا دیتے، ٹیلی ویژن بنا دیتے تو یہ دنیا علی کے بارے میں کیا کہتی؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جس کی سطح عقل اتنی سی فضیلت کو برداشت نہ کر پائے،
جس کی سطح عقل اتنے سے کمال کو نہ برداشت کر پائے، جس کی سطح عقل اتنی سی فضیلت کو نہ برداشت کر پائے، اور خدا کہہ بیٹھے اس دور کو علی سیٹلائٹ بنا کے دکھاتے، کمپیوٹر دکھا دیتے، بجلی دکھا دیتے، تو یہ زمانہ کیا کہتا ہے علی کے بارے میں؟ اس لیے کہا سب، کیا نہیں۔ اب اس زمانے کو اس منزل پہ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ جتنا جتنا علم بشریت بڑھے گا اتنا کمال اہل بیت دنیا کے سامنے آئے گا۔ ہم جن ذوات مقدسہ سے وابستہ ہیں وہ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں ہیں۔ کسی کے پاس نہ ایسے رہبر ہیں، نہ ایسے قائد ہیں، نہ ایسے امام ہیں، نہ ایسے رہنما ہیں۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے فرش عزا پہ آئیں، درس علم حاصل کر کے جائیں، شعور لے کے جائیں، معرفت لے کے جائیں۔ کہتے ہیں ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ۔ ایک ساتھ کا فکر، غور، صحیح غور و فکر اللہ کی شان کے بارے میں، اہل بیت کے علوم کے بارے میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایک لمحے کی صحیح سوچ، صحیح فکر ہو سکتا ہے انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے۔ آنکھیں بند کر کے، عقل کے دروازے بند کر کے ہزاروں سال کی عبادت کرے، ہو سکتا ہے بیکار۔ علم اور معرفت کی روشنی میں ایک لمحے کی عبادت ممکن ہے انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے۔ حر نے کیا کیا؟ صرف ایک لمحہ سوچا۔ حر نے کیا کیا؟ عبادتوں کا انبار نہیں تھا حر کے پاس، مگر شہیدان کربلا میں نام شامل ہو گیا۔ کم فضیلت ہے؟ کون سی چیز تھی جس نے جہنم سے نکال کے حر کو جنت میں لا کھڑا کیا؟ یہی صحیح سوچنا، صحیح غور و فکر۔ عاشور کی رات تھی، لشکر عمر سعد کا سب سے بڑا بہادر لرز رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، حر کانپ رہا ہے۔ جوان بیٹا قریب آتا ہے، کہتا ہے بابا آپ تو لشکر کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، کیا آپ اس خوف سے لرز رہے ہیں کہ کل حسین سے جنگ ہونا ہے؟ کہ نہیں بیٹا، میں جنگ سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میرے کانپنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ بھائی کا گزر ہوا، کہا حر یہ کیا حالت ہے؟ پسینے میں شراب، اور تو بہت بڑا سورما ہے۔ کہا میں جنگ کے خوف سے نہیں کانپ رہا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایک ہاتھ بیٹے کا پکڑا، ایک ہاتھ بھائی کا پکڑا، خیمے سے نکلا، حسین کے خیموں کے کچھ قریب آیا، اور آنے کے بعد کہا بیٹا میرے بھیا ذرا حسین کے خیموں کی طرف کان لگا کے سنو، کچھ آواز آ رہی ہے؟ غور سے سنا، کہا حسین کے اصحاب تسبیح و تحلیل الہی میں مصروف ہیں، سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیموں سے، لہم دبی کا دبی النہب، ایسے آواز آ رہی تھی حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں، ذرا اور غور سے سنو، اور کان لگا کے سنو۔ کہاں تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی؟ کہ نہیں، ذرا اور غور سے سنو۔ اب جو غور سے سنا تو بھائی بھی تڑپ گیا، بیٹا بھی تڑپ گیا۔ کہاں بابا؟ انہی آوازوں کے بیچ میں کہیں کہیں الاتش ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی۔ کہے میرے لال، اگر کسی آواز نے حر کو لرزہ برندان کیا ہے تو یہی بچوں کی ہائے پیاس کی آواز ہے، اس لیے کہ نہ میں حسین کو گھیر کے لاتا، نہ آج حسین کے خیموں سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے لال میں اپنے آپ کو جنت جہنم کے بیچ کھڑا پا رہا ہوں۔ ایک لمحے کا غور و فکر کہ اگر میں کانپ رہا ہوں تو اس آواز کی وجہ سے۔ یہ بچے اگر ہائے پیاس کہہ رہے ہیں
اگر التش کہہ رہے ہیں حسین کی لاڈلی سکینہ کے لب اگر خشک ہے تو میری وجہ سے، اس کا جرم میں نے کیا ہے، نہ میں لاتا نہ حسین آج نرغہ عادہ میں ہوتے۔ صبح نمودار ہو رہی تھی، کہا میرے لال اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں، لاڈلے اگر آنا ہو تو آ جاؤ۔ بھائی بھی ساتھ ہو گیا، بیٹا بھی ساتھ ہو گیا، اب یہ چھوٹا سا قافلہ خیام حسینی کی طرف چلا۔ چند قدم بڑھاتا ہوں، کہا کہ اے میرے لال کیا میں یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لائق ہوں؟ کہ میں یہ منہ حسین کو دکھا، میرے لال میرے چہرے کو آبا سے ڈھک دے، یہ وہ ہاتھ ہے جو لجام فرس پہ گئے تھے، میرے لال ان ہاتھوں کو ایسے باندھ دے جیسے مجرموں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ زنجیر نہیں تھی، حر نے رومال سے ہاتھ بندھوا لیے۔ اب روایت کہتی ہے حر کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ بندھے، چلے خیام حسینی کی طرف۔ نزدیک ہوئے تو بیٹے کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آقا میں دیکھ رہا ہوں خیام گاہ سے عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا ارادہ ہے مجھے نہیں پتا۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں۔ کہا بابا شہزادہ علی اکبر بھی آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا کریم کا دروازہ ہے، گھبرانا نہیں، آگے بڑھو۔ کہا کیوں آ رہے ہیں؟ آ کے حسین اپنے مہمان کا استقبال کروا سکے۔ آیا اور قدموں میں گر گیا۔ فرزند رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا مجھے معاف کر دو، چونکہ حر کو توقع نہیں تھی ایسی خطائیں معاف نہیں ہوتی۔ فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے بازوؤں کو پکڑ کے اٹھایا، کہا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ حر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حر نے دیکھا حر سے زیادہ آنسو حسین کی آنکھوں سے۔ کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حر میرے رونے کی وجہ یہ ہے جب تو کل دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تیری خاطر تواضع کی تھی، آج میرا دوست بن کے آیا ہے تو نہ میں پانی دے سکتا ہوں نہ کھانا۔ کہاں کا اس کی وجہ تو میں ہوں۔ تڑپ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے آتے ہی حر نے مقتل کی اجازت مانگی، آتے ہی حر نے مقتل کی اجازت مانگی، آقا نے اجازت نہیں دی۔ عرفا کہتے ہیں کہ حر اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ سب سے پہلے اجازت حر کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ شاید حر کے دل میں یہ خیال ہو کہ اس سے پہلے کہ کوئی بچہ خیمے سے نکلے اور جا کے بیویوں سے کہے اماں وہ آ گیا جو ہمیں گھیر کے یہاں لایا، اس سے پہلے اماں وہ آ گیا جو ہمیں گھیر کے لایا تھا، حر چلا جانا چاہتا تھا۔ حسین نے کہا حر تو اتنی جلدی نہیں جا سکتا، تو ہمارا مہمان ہے، ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا مہمان ہے۔ تو کہا نہیں آقا۔ جب حسین نے اجازت نہیں دی تو کہا اے آقا اگر مجھے اجازت نہیں تو میرے بیٹے کو اجازت دے، میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ بادل ناخواستہ حسین نے اجازت دی۔ تاریخ کہتی ہے جب تک مقتل میں حر کا بیٹا لڑتا رہا حر پریشان تھا، چہرے پر آثار پریشانی تھے، مگر جیسے ہی برچیاں اور بھالے اور تلواروں سے زخمی ہو کے گرا حر کا چہرہ دمکنے لگا۔ لکھا ہے وجہ یہ تھی کہ حر کو یہ خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، مگر جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو شکر کیا پروردگار میری قربانی قبول۔ جوان بیٹے کی آواز آئی، حر مقتل کی طرف چلا۔ تاریخ کہتی ہے حر جو اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین حر سے پہلے پہنچ گئے۔ حسین حر سے پہلے حر کے بیٹے کے جنازے پر سر کو اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے، چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں حر کے بیٹے کا۔
آنکھوں سے خون صاف کر رہے ہیں ہر کے بیٹے کا. ہر تڑپ گیا, کہا آقا آپ کا زانو کہاں, ایک غلام کا سر کہاں ہٹا دیجئے. کہ نہیں ہر, تیرا بیٹا وفادار حق نصرت تو ادا کیا. روایت کہتی ہے اب ہر اپنے بیٹے کو جنازے کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا, حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہر پیچھے ہٹ جا, بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا آقا کل اکبر کا لاشا ہوگا, آپ کی کمر شکستہ ہوگی, آواز دو گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا